من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم سبحان اللہ. پچھلی آیات کریمہ میں جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا تھا کہ سورہ نساء شریف میں اللہ تبارک و تعالی نے اصلاح معاشرت پر بہت زیادہ بیان فرمایا. لوگ جو ہیں وہ یتیموں کا مال کھا جاتے تھے. محرمات میں سے جن کے ساتھ نکاح حرام تھا ان کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے. موتوع اب کے ساتھ منقوح ہے اب کے ساتھ وہ اپنے باپ کی موتوع اور منقوح کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح کر کے وراثت کے مسائل جو ہیں وہ زبردستی لوگ جو ہیں اپنی ماؤں کے وارث بن جاتے تھے اور جو بے حیائی فحاشی پھیلاتے تھے ان کے متعلق یعنی کہ ایک ایک چیز اللہ تبارک و تعالی نے اصلاح معاشرے کے متعلق بیان فرمائی. بیان فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر اور اس سے اگلی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حکم کی اہمیت کو بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم شریف ہے اس کی اہمیت کیا ہے, اس کی عظمت کیا ہے, اس کی شان کیا ہے کہ مالک کا حکم آ گیا ہے. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اذان ہوتی نا تو آپ کا جسم کانپنے لگتا اور رنگ چہرے کا پیلا ہو جاتا, پورے جسم پہ کپ کپی تاری ہو جاتی, وضو کرتے نماز کے لیے کھڑے ہونے لگتے. کئی بار لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو جاتا ہے آپ کو؟ آپ فرماتے تمہیں پتہ نہیں ہے کس مالک نے بلایا ہے. سبحان اللہ. ہاں لوگوں کو عام بندے کو پولیس والا بلا لے تو بندہ کانپتا جاتا ہے, جی ایس پی ڈی ایس پی ڈبل ایس پی بلا لے تو بندے کانپتے جاتے ہیں. وہ تو پھر خالق اور مالک کی بارگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہے, وہاں پہ حاضر ہونا. تو یہ پھر حکم کی عظمت کو وہی جانتے تھے. رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی عظمت کو وہی جانتے تھے. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم کی عظمت بیان فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم. اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے تمہارے لیے بیان کرے اپنے حکم کو, ویہدیکم اور تمہیں راستہ دکھائے ان کی سنتوں کا جو تم سے پہلے گزرے, جو تم سے پہلے لوگ گزرے, اہل اللہ گزرے, انبیاء گزرے, ان کے صحابہ گزرے, ولی اللہ گزرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہارے لیے بیان کر دوں اپنے احکامات کو, اور میرے احکامات پر جو عمل کرنے والے تھے اہل اللہ ان کا جو طریقہ تھا وہ بھی تمہارے سامنے رکھ, وہ بھی تمہارے سامنے بیان کر دوں کہ وہ کیسے عمل کرنے والے تھے. جیسے ابھی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا جی. حضرت مائی صاحب ہیں حضرت رابع بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نماز میں 16-17 بار جو بچھو ہوتا ہے اس نے ڈنگ مار لیا, 16-17 بار ڈنگ مار لیا. نماز سے فارغ ہوئی تو مائی صاحبہ خادمہ جو تھی انہوں نے عرض کی کہ آپ نماز میں کھڑی تھی تو آپ اسے ہٹا ہی دیتی, چلو ہاتھ مار کے پرے جا گرتا. آپ فرماتی بیٹے رب کے حکم پر عمل کر رہی تھی, اپنا کام کرتے اچھی لگتی تھی, رب کے حکم پر عمل کر رہی تھی. جن کے نزدیک رب کا حکم بڑا تھا یار, رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہی ان کے لیے سب سے مقدم تھا. آج ہمارے لیے سب سے مقدم جو ہے نا اپنا نفس ہے. رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہمارے لیے مقدم نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری, حضور کی اطاعت اتباع جو وہ ہمارے لیے مقدم نہیں ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے اس لیے بیان کر رہا ہوں اپنے احکامات کو, اور ساتھ ان کے طریقوں بھی بیان کر رہا ہوں جنہوں نے میرے احکامات پر عمل کیا ہے. اور عمل کیسے کیا ہے؟ سبحان اللہ. آقا علیہ السلام کے دو صحابی ہیں, چچا بھتیجے ہیں دونوں. آقا علیہ السلام نے انہیں زمین دی اور زمین ایسی تھی وہ شوریلی زمین تھی, اور تھی بھی ایسی اونچی جگہ پر جہاں پانی بھی نہیں جاتا تھا. تو چچا جو ہے نا وہ اپنے بھتیجے کو دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا کہتا ہے, کہنے لگے ہمیں جو زمین ملی ہے اس کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں. اور بھتیجا چچے کو کہنے لگا چچا جان زمین کا فائدہ ہو نہ ہو ہمارے لیے سب سے بڑا فائدہ یہ حضور کی رضا پہ راضی رہنے میں فائدہ ہے. سبحان اللہ. جو حضور نے ہمارے لیے فیصلہ کیا اس پہ راضی رہنے میں ہمارے لیے فائدہ ہے بس, اور کسی شہر میں کوئی فائدہ نہیں ہے. بتائیں کریم آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں. آقا علیہ السلام نے دیکھا انہوں نے ایک کپڑا پہن رکھا تھا. آقا علیہ السلام نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. وہ گھر گئے, جا کر انہوں نے وہ کپڑا جناب آگ میں جلا دیا, تندور میں ڈال دیا.
آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوں، میں اس کپڑے کا کیا بنا؟ کہنے لگے حضور وہ میں نے ڈال دیا ہے تندور میں۔ کیوں کیا ایسا تم نے؟ اس کے ٹکڑے کر کے اپنی عورتوں کو، خواتین کو پہنا دیتے۔ انہوں نے کہا حضور جس پہ آپ کی ناپسندیدگی کی نگاہ پڑ گئی ہے وہ میں اپنے گھر والوں کے لیے بھی پسند نہیں کرتا۔ حضور کے جن کے لیے حکم، یہ تو حکم نہیں فرمایا حضور نے، یہ تو صرف اپنی ناراضگی کا اظہار کیا آقا علیہ السلام نے۔ آقا علیہ السلام بازار میں سے ایک جگہ گزرے، دیکھا کہ ایک ڈبل منزلی 2 منزلی مکان کھڑا ہے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ فلاں کا ہے۔ جب کچھ عرصے بعد وہاں سے گزرے تو وہ مکان ہے ہی نہیں، پورا ہی نہیں ہے وہاں۔ پوچھا گیا کہ یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی آپ نے ایک بار پوچھا تھا تو آپ کے چہرے مبارک پر ناراضگی کا اظہار ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جسے حضور پسند نہیں فرماتے میں بھی پسند نہیں کرتا۔ بتائیں آج ہم دیکھیں اپنے آپ کو، یار ہمارے نزدیک کیا وقت ہے؟ یہ بیان ہو رہا ہے ان لوگوں کا قصہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تو آقا علیہ السلام کے صحابہ کے سامنے پچھلوں کے واقعات سنائے نا۔ آج ہم تو خوش نصیب ہیں، ہمارے لیے ان کے واقعات بھی ہیں اور آقا علیہ السلام کی امت کے اجلہ بزرگوں کے واقعات بھی موجود ہیں کہ انہوں نے حکم پر کیسے عمل کیا، انہوں نے حکم پر کیسے عمل کیا اور رب تعالیٰ کے حکم کو کیسے سمجھایا اور کس نوعیت سے اسے درجہ اور عظمت دیتے تھے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کو۔ آج ہم اپنے منافع پہلے رکھتے ہیں، دین کے منافع بعد میں رکھتے ہیں، اپنے منافع پہلے رکھتے ہیں، خدا تعالیٰ کے حکم کو بعد میں رکھتے ہیں۔ مومن بندہ جو ہے نا وہ دیکھتا ہے میرا اس میں دنیا کا نفع یا آخرت کا نفع ہے، وہ دنیا کے نفع کو کبھی بھی آخرت کے نفع کے مقابلے میں قبول نہیں کرے گا۔ مومن بندہ دنیا کے نفع کو آخرت کے نفع کے مقابلے میں قبول نہیں کرے گا، یعنی کہ آخرت کا نفع قربان ہو جائے اور دنیا کا نفع لے لیا جائے۔ مومن بندہ کبھی یہ گھاٹے والا سودا نہیں کر سکتا، مومن بندے سے یہ نہیں ہو سکتا۔ آج دنیا ہم کس یعنی کہ دنیا میں جی رہے ہیں، کیسے حالات میں سانس لے رہے ہیں، ہمارے نزدیک نعوذ باللہ من ذالک رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی قدر ہی نہیں رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم۔ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے تمہارے لیے بیان کرے اپنے احکامات کو، ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کی سنتیں بھی بیان کر دے۔ ان کی سنتیں کیا تھیں؟ اندازہ لگائیں نا جی۔ آج ہمیں میٹھا کھانے والی سنت یاد ہے، میٹھا کھانے والی، حلوے کھانے والی سنتیں یاد ہیں، اور کوئی یاد نہیں ہے ہمیں، ہے یا نہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر کبیرہ ویتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تم پر توجہ فرمائے۔ ہاں اللہ چاہتا ہے تم پر توجہ فرمائے، یہ رب چاہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ واللہ علیم حکیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ جو بھی وہ حکم دے گا رب تبارک و تعالیٰ وہ علم پر بھی مبنی ہوگا اور حکمت پر بھی مبنی ہوگا۔ این علم و حکمت کا تقاضا ہوگا جو رب تبارک و تعالیٰ حکم عطا فرمائے، کیونکہ وہ علم والا بھی ہے، علیم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے۔ آگے جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی لوگوں کی کہ عام طور پر یہی ہوتا ہے لوگ جو ہے وہ حرام میں پڑھ کر جس سے پیسہ کما رہے ہوں، جس سے لوگوں کے منافع منسلک ہوں، جب بھی اس یعنی کہ حرام ذرائع سے جمع ہونے والی دولت کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی، کوئی سکیم ایسی لائی جائے گی کہ لوگ اس حرام سے بچ جائیں، اس حرام کو چھوڑ دیں، اس حرام کو ترک کر دیں، تو وہ حرام خور جو ہے نا، حرام کار اور حرام خور طبقہ، وہ اپنے منطقی اور عقلی دلائل لے کر میدان میں آ جائے گا۔ یہ میں آپ کو یہ بار کر رب تعالیٰ نے بیان فرمائی، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رب تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ میں آپ کو یہاں مثال دیتا ہوں، جیسے ابھی سود کا مسئلہ اٹھا ہوا ہے یہاں پاکستان میں، ہے جی، سود کا مسئلہ اٹھا ہوا ہے۔ شریعت مبارکہ کہتی ہے کہ سود جو ہے نا یہ اس کا لین دین بند ہو جی، اور ظاہر بات ہے شریعت کو بیان کرنے والے اس وقت سلائے مولوی کو کوئی ہے نہیں۔ مولوی بیان کرتا ہے جناب یہ سود جو ہے یہ منع ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو۔ اب جن لوگوں کے کاروبار، جن لوگوں کا لین دین سود کے ساتھ متعلق ہوگا، منسلک ہوگا، وہ سارے کے سارے اپنی عقلی نقلی دلائل جتنے بھی ان کے پاس ہوں گے، نقلی بھی ان کے آباء و اجداد سے نقل ہوتے آ رہے ہیں، نقلی مراد کتاب سے منقول نہیں ہے، کہ وہ جتنے بھی دلائل ان کے پاس ہوں گے وہ سارے لے کے میدان میں اتر آئیں گے۔ کتنے ایسے جاہلوں کے ساتھ بات ہوئی، وہ یہی کہتے ہیں جی باہر کے ملکوں کے ساتھ ہمارا پھر لین دین کیسے ہوگا، وہ تو بغیر سود کے ہو نہیں سکتا، پھر ہمارا گزر اوقات کیسے ہوگا، گزر بسر کیسے ہوگی ہماری، پھر ہمارا لین دین کے معاملات کیسے ہوں گے، پھر یہ کیسے ہوگا تو وہ کیسے ہوگا، پورا نظام برہم ہو جائے گا، پورا ملک دیوالیہ ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا۔ کرتے نہیں کرتے باتیں، جنہوں نے جا کر اپیلیں دائر کی ہیں ابھی جا کے کورٹ میں کہ جناب یہ سود کے خلاف جو تم نے فیصلہ دیا ہے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے، سود کو حلال قرار دیا جائے، بتائیں بھائی وہ
کسی دلیل کی بنیاد پر گئے نا، ایسے تھوڑی منہ اٹھا کے چلے گئے. وہ کیوں گئے ہیں؟ اسی وجہ سے گئے کہ ان کا کاروبار اس سے منسلک ہے، ان کے کام چل رہے ہیں، ان کے لین دین سود کے ساتھ ہیں، وہ اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے گئے ہیں. آج آپ کیا کہیں جناب، بغیر پردے کے کوئی عورت گھر سے باہر نکلے، سب سے پہلے ٹی وی پہ فلم ڈرامے بنانے والے وہی باہر آئیں گے، وہی باہر آ جائیں، کیونکہ انہیں پتا ہمارا کاروبار بند ہوتا ہے، کیونکہ ان کی ساری آمدنی اسی کے ساتھ منسلک ہے بھائی. یہ سارے باہر آ جائیں گے. آج بندہ کہتے ہیں رشوت خوری اس طرح کے سارے کام بند ہو جائیں، تو سب سے پہلے محکوم سے آوازیں اٹھیں گی، پولیس والے کہیں گے اسی بندے کو لٹکا دیا جائے جس بندے نے اتنی غلط بات کی ہے. تو رشوت مٹھائی کے خلاف ہو گئے بدتمیزوں میں. یہ مٹھائی کہتے ہیں نا اسے، بخشش کہتے ہیں اسے، بخشش ہو گئی، مٹھائی ہو گئی، کسی نہ کسی طریقے سے لے کے پھرتے ہیں. یہاں پر ضمن ایک بات آ گئی، انور بھائی نے بھی ایک مولانا صاحب کا میسج کیا تھا، ویڈیو ریکارڈنگ اپنے بزرگ نور الاسلام نے کہا یہ ہمارے علماء کرام سے یہ سوال ہے کہ اس کے متعلق رہنمائی کریں. اس وقت میں مصروف تھا، میں کچھ کہہ نہیں سکا. اب اچانک یہ مٹھائی سے ذہن میں آیا کہ مٹھائی کی بات ہے تو چلو رس گلے کی جہاں بات ہو رہی ہے تھوڑی برفی کی بات بھی ہو جائے کہ نہیں جی. یہ ہمارے ہاں ایک آج کل پوسٹ چل رہی ہے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے کہ آپ نے فرمایا کہ مولوی جو ہے نا وہ ساتھ کاروبار بھی کرے، مولوی ساتھ ہے کاروبار بھی کرے، کہ اگر کاروبار نہیں کرے گا تو پہلے دین، پھر دین بیچے گا، اگر کاروبار کرے گا تو کاروبار بیچے گا، مال بیچے گا، دنیا کا سامان بیچے گا. اگر یہ یعنی کہ وہ نہ ہوا اس کے پاس فن، نہ ہوا اس کے پاس کو ہنر، نہ ہوا اس کے پاس، تو پھر یہ دین بیچے گا، کیونکہ اس کے پاس دین نہیں ہوگا، دین بیچے گا. پھر لہٰذا مولوی بھی کئی سارے متاثر ہوئے اس بات سے، وہ بھی کہنے لگے ہاں جی مولوی کو چاہیے کہ اپنا کاروبار ہونا چاہیے، مولوی اپنا بزنس کرے بھائی. ٹھیک ہے نا. میں یہ پوچھتا ہوں چپڑاسی سے لے کر وزیر اعظم تک اور آرمی چیف تک سارے کاروبار کر کے کھاتے ہیں. کہاں سے کھاتے ہیں؟ بیت المال سے کھاتے ہیں. بیت المال یہ مسلمانوں کا وہ یعنی کہ عوامی مال ہوتا ہے جس سے ہر وہ بندہ اپنی تنخواہ لے گا جو عوام کی خدمت کر رہا ہے. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ یہ مسئلہ سارے ذہن میں رکھیں، ہر بندہ غور کرے. عوام کا پیسہ اس میں جمع ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ٹیکس جاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ آپ موبائل آپ نے لیا اس کا ٹیکس ہے، بجلی لگا رہے ہیں اس میں اس کا ٹیکس ہے، ہاں جی آپ نے اس کا پاؤچ لیا ہے اس کا ٹیکس ہے، کور چڑھایا ہے اس کا ٹیکس ہے، ہر ایک چیز کا ٹیکس ہے. یار یہاں بیٹھے سانس لے رہے ہیں اس کا بھی ٹیکس ہے کہ زندہ کیوں ہے، مر گیا تو مرنے پر بھی ٹیکس ہے کہ مرا کیوں ہے، ہر چیز پر ٹیکس ہے بھائی. یہ سارے کا سارا ٹیکس جمع ہوتا ہے بیت المال میں. اب ہونا یہ تھا کہ جہاں پر چپراسی کی تنخواہ نکل رہی ہے وہاں پہ مسجد کے امام کی بھی نکلتی، اس کی بھی خدمت وہاں سے مقرر ہوتی. کیونکہ انگریز کا نظام مسلط ہوا، انہوں نے جناب دین کو تو قدر ہی نہیں دی. سکول جب انہوں نے بنائے تو مکتب سکول جب بنائے تھے انہوں نے، اس سکول کے اندر 25 سے 30 ہزار روپیہ ماسٹر کی تنخواہ رکھی جو انگریزی پڑھانے والا ہے، جو قرآن پڑھانے والا تھا اس کی 250 تنخواہ تھی، اور جس کی 2500 سے 30 ہزار تنخواہ تھی اس کی تنخواہ بڑھتے بڑھتے 60 ہزار ہو گئی، مولوی بیچارے کی تنخواہ 500 ہو گئی. آج میں دکھا دوں تمہیں 500 روپے تنخواہ ہوئی، بتائیں بھائی اس کی 250 بڑھی ہے، اس کی 30 ہزار اور 35 ہزار بڑھ گئی، اوپر چلی گئی ساری. اب اس کا کام کس کا تھا کہ مساجد جو ہیں مدارس جو ہیں ان کو تنخواہ کون دے؟ حکومت دے نا جی. اب جس طرح کر کے یہ قرآن مسجد کی نماز پڑھانا یہ فی سبیل اللہ ہے نا بھائی، اس طرح کر کے جہاد کرنا وہ بھی فی سبیل اللہ ہے. انہوں نے لکھ کے کھڑا کیا ہے فی سبیل اللہ. یہ فوج نے آرمی نے ہر جگہ لکھا ہوا جہاد فی سبیل اللہ نہیں لکھا ہوا باہر. جہاں ان کے بڑے بڑے دفاتر ہیں، بڑے بڑے ان کی بلڈنگ ہیں، وہاں جہاد فی سبیل اللہ لکھا ہوا ہے. اگر مولوی نہیں لے سکتا تنخواہ تو وہ کیوں لے سکتا ہے؟ یہ مشورہ مولوی کو ہے کہ مولوی کمائے اور وہی کھائے، تو اسے کیوں اجازت ہے جناب وہ تنخواہ لے؟ اسے فوجی کو بھی کہا جائے فوجی صاحب آپ یہ دین بیچ رہے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ ہے، جہاد دین ہے، آپ دین بیچ رہے ہیں، آپ نے تو کیا بھی نہیں جہاد پھر بھی بیچ رہے ہیں، کیسی بات ہے؟ آپ نے تو کیا بھی نہیں پھر بھی بیچ رہے ہیں. نہیں بیچ رہے. وکیل کو یہ مشورہ نہیں ہے، مشورہ دیتے ہیں وکیل کو آپ اپنی تعلیم بیچ رہے ہیں، حالانکہ سکول پر لکھ ہوگی یہ مقدس فرض کی تکمیل ہو رہی، وہ بھی فرض ہے یہ بھی فرض ہے، تو وہ فرض پر تنخواہ لے تو وہ حلال ہے، مولوی لے تو حرام ہے. کیوں؟
ان کی تو مقرر ہماری مقرر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، لیکن وہ بیت المال سے مقرر ہوئی تھی. یہاں تک جو بچے پڑھا کرتے تھے قرآن پاک، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا جو قرآن پڑھتے تھے. ہمارے یہاں تو بچوں کو پوچھا بھی نہیں جاتا. آپ کو حیرانگی ہوگی، کراچی میں میں گیا ہوں ابھی، علماء کی مشاورت تھی، وہاں میں بھی موجود تھا. انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہے جو بچے درس نظامی کے جنہوں نے پوزیشنیں لی ہیں ان کو 100 150 روپے دے رہے ہیں. لاکھ لعنت ہے. بتائیں کوئی بات ہے کہ نہیں بھیا؟ یہ مذاق نہیں ہے. وہ انگریزی 11 12 پڑھ کے بچہ پوزیشن لے لے تو اسے لیپ ٹاپ ملے لاکھ 1.5 لاکھ روپے کے. مدرسے کے رسول علیہ السلام کا دین پڑھ کے بچہ نکلے تو اسے 100 روپے 150 روپیہ. یہ کیا طریقہ ہوا یار؟ یہ مذاق نہیں ہے. تو بھائی خدا کے لیے آپ ذرا مسئلے کو سمجھیں. وزیر اعظم ہے، 8 لاکھ 10 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہے آپ کے بیت المال سے. اسے بھی کہیں یار آپ حضور کی امت کی خدمت کر رہے ہیں تو پیسے کیوں لے رہے ہیں؟ آپ حضور کی امت کی خدمت کو بیچ رہے ہیں. وہ تو فرض بنتا تھا، آپ کیوں لے رہے ہیں؟ آپ بتائیں نا بھائی. سارے کے سارے لے رہے ہیں. اور یہ پولیس والوں کو نہیں کہتے یار حرام خوری کرتے ہو، رشوت لیتے ہو، کیوں کھاتے ہو تم؟ اور مولوی بیچارہ جو 11,000 15,000 20,000 روپے لیتا ہے اسے مولوی صاحب اسی پہ نہ رہو، کماؤ نہیں صحیح. تو میں نے کہا جتنے وقت 5 نمازیں وہ پڑھاتے ہیں نا، 5 نمازیں آپ بھی ایک مسجد میں پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھانا تو دور کی بات ہے، آپ تو پڑھتے بھی نہیں ایک مسجد میں 5 نمازیں. یہ میں نعوذ باللہ یہ کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں عمومی طور پہ بیان کر رہا ہوں مسئلہ. کیونکہ کئی سارے مولویوں نے یہ پوسٹیں لگائی ہوئی تھی، مجھے بھیجی انہوں نے پوسٹیں. وہ دیکھیں واہ واہ کتنی بڑی بات ہے. میں نے کہا یار یہ بتاؤ بندہ جو کاروبار کر رہا ہے، باقی چھوڑیں، یہی منڈی پہ جو کام کر رہا ہے بندہ، اسے کہا کہ یار آپ کام بھی کریں اور 5 نمازیں یہاں مسجد بھی پڑھائیں، کام چھوڑ کے کیسے آئے گا یہاں 5 نمازیں پڑھانے کے لیے؟ آئے گا؟ ہوگا میں یہ کروں یا وہ کروں. مولوی صاحب ہم ویلا سمجھے تو صحیح، کہیں گے نہیں کہیں گے. تو اس سے ثابت ہوا کہ مولوی ویلا ہوتا ہے جو یہ کام کرتا ہے. اس کے لیے کہ ویلا بندہ چاہیے، نکما بندہ چاہیے جو یہی کام کرتا رہے اور کوئی کام نہ کرے. بتائیں نا بھائی. مولوی کو کہتے ہیں جناب آپ مال کمائیں تاکہ دین نہ بیچیں. آپ میں آپ کو کہتا ہوں یار آپ دین پڑھیں تاکہ آپ لین دین کے معاملے میں حرام کے مرتکب نہ ہو جائیں. آپ کہیں قبر میں عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں، آپ کہیں جہنم کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں. آپ بھی ذرا دین پڑھیں. یہ سبق کسی کو نہیں ہے. اور جس مولوی صاحب بیچارے نے وہ ویڈیو انہوں نے بھیجی تھی جس مولوی صاحب کی، وہ مولوی صاحب کی اپنی شان برار ہو رہا ہے. لاکھ روپے کا لفافہ لیتے ہیں تقریر کرنے کا، 40 ہزار روپے لیتے ہیں تقریر کرنے کا. میں نے کہا مولوی صاحب ذرا اپنی منجی دھر ڈوئی پھرو. انہوں نے کہا بس بات یہ ہے ہم غریب لوگ ہیں، تم امیر لوگ ہو، تمہیں لوگ سنتے ہیں، ہمیں کو سنتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قسمت پٹھی ہوئے تھے، اٹھتے بھی بندہ بیٹھے ہوئے کتا چک پا جاتا ہے یہ نہیں. حساب وہی ہے، بندہ کیا کرے. تو بھائی یہ سارے کے سارے بیت المال سے لے رہے ہیں. کہاں سے لے رہے ہیں؟ بیت المال سے لے رہے ہیں سارے. ٹھیک ہے نا. یہ جو آج لوگوں کو مشورے دیتے پھرتے ہیں مولوی بیچارے بہشتی اور یہ بزنس کرو بزنس کرو. میں نے کہا حضرت صاحب آپ کا اپنا بزنس کون سا ہے؟ آپ نے بھی تو حضور کی امت کو ٹھگا ہے، آپ نے بھی تو حضور کی امت کو لوٹا ہے. ایک ایک رات کے آپ نے اتنے پیسے لیے لوگوں سے، ایک ایک چکر کی قبلہ لگانے چکر باہر کا تو توڑے پیسوں میں لاتے ہیں. یہ مجھے آپ لاہور کے مولوی ہے، مجھے پتہ چلا اس نے بندے رکھے ہوئے پیسے سیدھے کرنے کی. حیرانگی ہوگی آپ کو. وہ اسٹیجی مولوی ہے، وہ دین پڑھانے والا نہیں ہے. ہاں اسپیکر ہے، تقریریں کرتا ہے. وہ اسٹیجی مولوی ہے، اسٹیجوں پہ تقریریں کرتا ہے، بعد مار دھاڑ کی اور لوگوں سے پیسے لوٹے. پہلے کیا دیتا بھائی 50,000 روپے دو پہ تو آئیں گے. ایک مولوی ہے ادھر کا کھانے وال کا، اس نے پہلے کہا، ایک بندے نے 20,000 روپے بھیج دیا، 10,000 روپے بھیج دیا، جتنے پیسے چاہے وہ آدھے بھیج دیے. اس نے دوبارہ فون کیا، اس نے کہا کہ حضرت آپ کو یاد دلوانا تھا فلانی تاریخ تھی ہماری. اس نے کہا آگے سے، اس نے کہا جی وہ پیسے جڑے باقی بچتے ہیں وہ بھیجے نہیں میرے. انہوں نے کہا نہیں بھیج دیے. انہوں نے کہا بھیج دے تو بھیج دے، جا جہنم میں موڑے، میں نہیں آنے. بتائیں یعنی وہ اسے بکرا کھلائے گا پکا کے، وہ کہہ رہا ہے جا جہنم میں موڑ، میں نہیں آنا. پیسے بھیج پہلے. یعنی یہ تو مجمع میں بھائی تقریر نہیں کرنا چاہتا، پیسے لے رہے لوگوں سے. انہیں کیا ہے اصل مسئلہ حضور کے دین کے خادم وہ لوگ ہیں جو مصلی میں بیٹھے حضور کا دین پڑھا رہے ہیں. اور وہی اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ انہیں کی خدمت کی جائے، انہیں کو جناب دیا جائے کچھ نہ کچھ، تاکہ وہ جتنی دیر کام کریں گے رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کا وہ آسانی کے ساتھ فارغ البال ہو کے کام کریں گے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہت بڑے امام تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی شاگرد تھے. سنیں ذرا یہ بات، امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے.
آپ نے دو، اس کے علاوہ اور بھی بہت تھے لیکن میں ان دو کی بات سنا رہا ہوں، سفیان بن عیینہ اور سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں بہت بڑے محدث تھے، دونوں کا یعنی کہ اتنا بڑے محدث کے بڑے بڑے اجلہ ائمہ ان کے شاگرد ہیں، بڑے بڑے اجلہ ائمہ ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے ان دونوں کو فارغ رکھا ہوا تھا، آپ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھا کریں اور پڑھایا کریں لوگوں کو، باقی ساری خدمت آپ کی میں کروں گا، ساری خدمت آپ کی میں کروں گا، یہاں تک کہ ان کے جناب بچوں کے کپڑے، عیدوں کے کپڑے، آگے پیچھے روزانہ کا خرچ، دودھ، ہر شے تک ان تک پہنچاتے تھے، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا جی کہ کس وقت آ کے عبداللہ بن مبارک دے گئے، انہیں بندے مقرر کیے ہوئے تھے، وہ جا کے دیا کرتے تھے انہیں، یہ نہیں تھا کہ جناب لوگوں کے دروازوں پہ جاتے تھے روٹی مانگنے کے لیے، وہ نہ نہ نہ، عبداللہ بن مبارک نے انہیں کھلا چھوڑا ہوا تھا، آپ کام کریں بس حضور کی حدیث کا، بس اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور کام نہیں ہے۔ مزے کی بات ہے کہ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ بندہ ہے، سال میں ایک سال حج پہ جاتے، ایک سال جہاد پہ جاتے، پوری زندگی ایسی گزری اس بندے کی، ایک سال حج پہ ایک سال جہاد پہ، پوری زندگی ایسی گزری ان کی، اور جب ان کی وفات ہوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عبداللہ وہ دو بندے سفیان بن عیینہ اور سفیان ثوری سجدے میں سر رکھ کے تیرے لیے دعا کیا کرتے تھے، میں نے صرف انہی کی دعا کو قبول کرتے ہوئے تیری بخشش کر دی جی، یہاں پیر کے سنڈے کے لیے شام کو پہنچ جائے گا اور ہم ناد خانوں پہ لاکھ روپے لوٹا دیں گے، جب بات ہے کہ بیچارے مولوی مسکین کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھا رہا ہے، یار یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے پڑھا رہے تھے، آج بھی وہیں بیٹھا بندہ پڑھا رہا ہے، بغیر شو شاہ کے، بغیر جناب دھمال ڈالے، بغیر کسی مسئلے کے، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی یار کام کون کر رہا ہے حضور کی امت کا، رجال شادی کا کام کون کر رہا ہے، حضور کی امت کے ایمان بچانے کا کام کون کر رہا ہے، نہیں سمجھ آیا مسئلہ آپ کو؟ دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم، دوسری بار پھر وہ بات آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے تم پر توجہ فرمائے، اس سے ثابت کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں پر توجہ فرماتا ہے جو اس کے حکم کو بڑا سمجھتے ہیں، ہاں اس کے حکم کو اہمیت دیتے ہیں، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اللہ اکبر، اب بات آ رہی ہے ان کی جو درمیان میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں 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 ایسا نہیں ہونا چاہیے، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں تاکہ تم میرے حکم پر عمل کرو، میری توجہ تمہاری طرف ہو جائے، میری توجہ تمہاری طرف ہو جائے، میری نظر رحمت تم پر ہو جائے، میری نظر عنایت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے۔ اب رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ یتبعون الشہوات، جو شہوتوں کے پیروکار ہیں، شہوت پرست ہیں، جو ان تمیلوا میلا عظیما، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں میرے حکم سے پھیری دیں، وہ چاہتے ہیں میرے حکم سے تمہیں الگ کر دیں۔ اب بتائیں بھائی، رب کا حکم ہے کہ سود حرام ہے، آپ سود کے خلاف آواز بلند کریں، سارے سود خور آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، نہیں کھڑے ہوئے؟ رشوت رب تبارک و تعالیٰ نے حرام فرمائی، آپ رشوت کے خلاف بات کریں، سارے رشوت خور بازار میں آ جائیں گے، نہیں آ جائیں گے؟ سارے کے سارے آپ کے مقابلے میں آ جائیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے بے حیائی حرام ہے، فلم ڈرامے بنانے والے سارے بے حیا، سارے بے غیرت آپ کے مخالف ہو جائیں گے، آپ کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ ان لوگوں کو دین بارے میں کیوں نہیں آتا، دین کیوں برداشت نہیں ہوتا؟ یہی تو وجہ ہے، ان لوگوں کے بے دینی میں مفاد جو ہے نا، وہ بے دینی کے ساتھ مفادات وابستہ ہیں، ان لوگوں کے بے حیائی کے ساتھ مفادات وابستہ ہیں، ان لوگوں کی روٹی یہی ہے۔ بتائیں نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ تبارک، آج یہاں پہ ایک مسئلہ اور بھی ذہن میں رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تو چاہتا ہے تم پر آسانی کرے، اللہ اکبر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے۔ دیکھیں یار نکاح دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں، ایک خوشی کی ایک غمی کی مثال دیتا ہوں، رب کیا چاہتا ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ رب چاہتا ہے یرید اللہ یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے سے آسانی کر دے، تمہارے لیے آسانی کر دے، تخفیف کر دے، حکم بالکل ہلکا لگائے تم پر۔ نکاح کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے کتنا لازم کیا ہے؟ صرف دو گواہ، کتنے؟ دو۔ رب کتنی آسانی چاہ رہا ہے، رب کتنی آسانی چاہ رہا ہے، صرف دو گواہ ہیں، اور ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے جناب 500 براتی ہیں جی، پہلے جو گھر میں بیٹھ کے کھا لیتے تھے روٹی، کسی کی پہلے گاؤں میں حویلی ہوتی تھی نمبردار کی، وہیں پہ سارے جناب ٹینٹ لگائے، وہیں پہ سب نے روٹی کھا لی۔ اب وہ 7 تبوت جو ہے وہ والا بھی نکل آیا، یہ شادی حال والا، وہ بھی اتنے پیسے لیتے ہیں، اور ساتھ ان کے جو بندے کھڑے ہوتے ہیں، پہلے خود ہی روٹی کھلاتے تھے، اب ساتھ ان کے بندے کھڑے ہوتے ہیں، ہاں جی، ان کے پیسے الگ ہو گئے، ہاں جی، مہندی الگ ہو گئی، سارے اوٹ پٹانگ اتنے معاملات ہو گئے کہ بندہ الجھ جائے۔ رب کیا چاہتا ہے؟ یرید اللہ یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے تم پر آسانی کر دے، یہ ساری رسم و رواج ہے سارے ہٹا دے رب تبارک و تعالیٰ، صرف دو بندے گواہ ہوں موجود نکاح میں، نکاح ہو جائے، بس چھٹی۔
امام الانبیاء علیہ السلام کا نکاح ہو رہا ہے آقا علیہ السلام کی سب سے زیادہ پیاری اور لاڈلی زوجہ کے ساتھ حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور کا نکاح ہو رہا ہے. اور پتہ کیا حضرت ابوبکر صدیق نے انتظام کیا ہوا تھا یار, مکے کا بڑا تاجر تھا ابوبکر صدیق, اور نکاح کے لیے انتظام کیا کیا کھانے کا لنگر کا, کتنی دیگیں بنی ہیں, صرف ایک پیالہ دودھ کا ہے, ایک پیالہ دودھ کا. ہاں جی, نکاح امام الانبیاء کا, اور کھانے میں کیا ایک پیالہ دودھ کا, بس ایک پیالہ سے. کتنا آسان ہے نکاح. لیکن یہاں آپ کر کے دکھا دیں. لیکن یہاں وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جب ان بے حیائی کی اور جناب رسومات کی سکیموں کو ختم کرنے کے لیے بات کریں گے نا, تو یرید الذین یتبعون الشہوات, شہوت پر سارے درمیان میں آ جائیں گے, میدان میں آ جائیں گے. ایمانداری میں بات کو بندہ آج کھڑا ہو کہ یہ سکیم شروع کر دینا بھائی, نکاح میں صرف 2 بندے ہوں بس, سب سے پہلے شادی حال والے آپ کے مقابلے میں آئیں گے, پھر مسحری والے آپ کے مقابلے میں آئیں گے, سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے, احتجاجات شروع ہو جائیں گے آپ کے خلاف, معاملات کھڑے ہو جائیں گے. پھر گڈی والے, وہ ناچ ٹاپ کرنے والے, وہ سارے باہر میں آ جائیں گے, سارے جتنے بھی ہیں عورتیں ناچنے والی وہ ساری باہر آ جائیں گے. اتنے مقدس کام کو ختم کرنے والے ایسے دلائل دیں گے آپ کو, حیران ہو جائیں گے آپ. اللہ کیا چاہتا ہے, یرید اللہ یخفف عنکم, اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے آسانی. ایک تو یہ مثال ہوئی بھائی, آج کتنی مشکل ہو گیا ہمارے لیے نکاح کرنا. دوسری مثال یہ کہ بندے کے فوت ہونے کی, بندہ فوت ہو گیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے, میں کہ اس کا جنازہ پڑھ لیں, اسے دفن کر دیں, اس کے لیے دعا کرتا ہے بس. ہم نے کیا کیا, وہاں پہ مولوی کا بھی ٹیکس ہے, حکومت کا ٹیکس الگ ہے, پھر پوری برادری 500 700 1000 بندہ سب کو کھانا کھلانا, وہ بھی اس کے مردے کے, اس کے مرنے والے کے کھاتے میں. وہ تو بیچارہ گیا نا, ادھاریں اٹھا اٹھا کے لوگ سود لے لے کے قربان خانیاں کر رہے ہیں. حرام میں مولوی پر مولوی اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں, بولیں آواز اٹھائیں. کسی نہ کسی بندے کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا, اپنی عزت نیلامی پہ لگانی پڑے گی. وہ کہے کھڑا ہو کے بھائی یہ ختم ہے بھائی, کچھ نہ کرو بھائی. جب تک یہ نہیں ہوگا یہ رسم و رواج جو ہے نا لوگوں کی کمر توڑتے رہیں گے. فرماتے ہیں کوئی مستحب کام ہو, اگر اس کی وجہ سے حضور کی سنت چھوٹ رہی ہو, فرماتے ہیں وہ مستحب مذموم ہو جاتا ہے. برا کام ہو, مستحب مذموم برا ہو جاتا ہے. یہاں پہ کتنے فرائض آپ کے چھوٹ رہے ہیں یار. قربانی کریں گے لوگ ریا کرے کے طور پہ کھلاتے ہیں, یار نہ کھلایا فلانا کیا کہے گا, ڈمکانا کیا کہے گا, ہم ساڑھے کو کھا لیں آپ ہی کھوائی, بتائیں بھائی. تو یہ بھی کھڑا ہونا پڑے گا کسی نہ کسی کو, اپنی عزت داؤ پہ لگانی پڑے گی. کھڑا ہو کیا جائے, نہیں نہیں ختم بھائی بس. آپ کو حیران جو بھی ابھی ہماری ایک عزیز ہیں رشتے دار ہیں, وہ فوت ہوئی, وہ 2 سے 2.5 مہینے تک ملتان ہسپتال میں رہی ہیں. جس ہسپتال میں وہ رہی, ایک دن کا کرایہ ڈاکٹروں کا 20,000 روپے, صرف ایک دن کا 20,000 روپے کا تھا. بتائیں بھائی 2-2.5 مہینے لگے ہیں, 2 مہینے چلو لگا رہے ہیں, تو کہاں بات جاتی ہے. اچھا اوپر سے پوری برادری پھر تیار بیٹھی ہو کھانا کھانے کے لیے. پھر ہمارے ہاں تو خیر یہاں پہ لاہور میں تو آسانی ہے, ہاں جی یہاں آسانی ہے کہ جناب 7واں کرتے ہیں, تیسرا کرتے ہیں, پھر 10واں کرتے ہیں, پھر ایسے ایسے چلتے ہیں, 40واں کرتے ہیں, ہاں جی پھر جا کے پھر سلانے پہ بات جاتی ہے. لیکن ہمارے ہاں تو بھائی دھون نکال دیتے ہیں بندے کو. ہر جمعرات کو 7 جمعراتوں میں کھانے بنتے ہیں, 100-150 بندہ پھر جمع ہوتا ہے ہر جمعرات کو, ان سب کو کھانے کھلائے جاتے ہیں. پوری برادری جمع ہوتی ہے, 7 جمعراتیں, اندازہ لگائیں. وہ غریب بیچارہ کہاں مرے بھائی. ایک تو وہ بندہ بیمار ہوا, وہ بندہ گیا, اس کی بیماری میں پیسے لگے, اوپر سے یہ برادری ساری آ گئی. مولوی اپنا مولوی نعوذ باللہ جاتے ہیں نا ختم ہو, پھر کہیں پہ ختم پڑنے کے لیے اپنے برتن ساتھ لے جاتے ہیں روٹی لینے کے لیے. دودھ کا ڈول بھی ساتھ ہوتا ہے, دودھ بھی پاؤ گئی. یہ مولوی ٹیکس نہیں ہے, ڈول کیا ہے. اب آپ کھڑے ہو جائیں اس کے خلاف بولیں, سارے ملا لپاڑے باہر آ جائیں گے. میں رشوی ٹھیک جی, میں تو بڑا بغیرت بندہ ہوں, میں تو کبھی بھی جناب یہ کام بدلوں نہیں دوں گا بھائی. کیوں بھائی, ہمارا اس کے ساتھ روزگار میں چلے گا, مولوی بڑا بغیرت ہے, تو اس کام کو بند کرنا چاہتا ہے تو کیوں بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم, اللہ تو چاہتا ہے تمہاری طرف توجہ فرمائے. یرید اللہ ان یخفف عنکم, اللہ تو چاہتا ہے تمہارے لیے آسانی پیدا فرمائے. لیکن تم نے خود بھی اگر رسوم و رواج کے جو ہے نا وہ جھنجھل اپنے گلے میں ڈال رکھے ہیں, توق ڈال رکھے ہیں, تو پھر تمہاری مرضی ہے, کرتے رہو. کیا مطلب دن بھگتیں گے تو پتہ چل جائے گا مولویوں کو بھی, جو مولوی ٹیکس ہے, ملا ٹیکس ہے, فلانا ٹیکس ہے, برادری کا ٹیکس ہے, سارا دے دے کے بندہ تو بیچارہ مر جاتا ہے, کسی جو بن جاتا ہے بندہ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وخلق الانسان ضعیفا, اللہ اکبر, کیا کریم میں کرم کی حد کر دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میں آسانی اس لیے چاہتا ہوں کہ انسان ہے ہی کمزور. انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے, میں آسانی اس لیے چاہتا ہوں میں کہ اس کے لیے آسانی ہو. بتائیں یار رب کے دین کو ماننے میں آسانی ہے یا مولوی کے رسوم و رواج کو ماننے میں آسانی؟
رب کے دین کو ماننے میں آسانی ہے بھائی. آج بھی دعوت ہے ہماری طرف سے حضور کی امت کو، آئیں حضور کے دین کی طرف آ جائیں، چھوڑ دیں رسوم و رواج کو، سب کو چھوڑ دیں. بس صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بندہ آ جائے نا، میں کہتا ہوں قسم خدا کی آسانی ہی آسانی ہے. یہاں تو پھر 3 دن بیٹھتے ہیں نا فاتح کرنے کے لیے، کوئی بندہ فوت ہو جائے، وہاں تو 40 دن بیٹھے رہتے ہیں. کیا کرے گا بندہ یار بیچارہ، کمر توڑ کے رکھ دی ان رسوم و رواج ہیں یار. 40 دن پورے بیٹھا ہے بندہ، ادھر سے منہ اٹھا کے آ رہا ہے فاتح، ادھر سے آ رہا ہے منہ اٹھا کے فاتح. بھائی اس نے کام نہیں کرنا. اس کو بالکل بھی پانی بھی نہیں پلاتے. صحیح کرتے ہیں. وہی بھائی اب تو نوز باللہ میں نے کئی ساری جگہوں پہ دیکھا حکم پلاتے ہیں. ایک بندے سے میں نے سنا وہ کہہ رہا تھا یار عجیب وغیرہ فاتح پڑھ گئے گھوڑا کے اندر بندی کی کرنے وہ پورے گئے ہیں جی حکم نہیں سی رکھے یار میرے گیس ہی تو رکھی تھی. میں تو تمہیں نہیں گیس ہوئی مرنا سی تو مرے جانا ہی نہیں تم وہ تو شربت پی لیتے تم. تو بھائی خدا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف آ جائے، چھوڑ دیں سب باتوں کو، ٹھیک ہے نا. صدقہ خیرات زیادہ بھی کرنا کسی کا دل کرا نا، رسول اللہ علیہ وسلم کے دین پڑھنے والا مدرسے کے بچوں کو کھلا دیں. ہماری اماں فوت ہوئی ہیں، وہاں بھی یہی مسائل تھا، وہ نہیں جی یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. میں نے کہا میں نے کرتا نہیں، ٹھیک ہے. میں نے کہا میں تو کتابیں لے کے علماء کو پہنچا دوں گا. الحمدللہ اب تک بھی کتابیں میں علماء تک پہنچا چکا ہوں، 5 لاکھ سے زیادہ کتابیں پہنچا چکا ہوں. بتائیں یہ قل خوانی کیسی ہے. ایک مولوی صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے پاس میں گیا کتابیں لے کے افسر بنڈل اٹھا کے، کہنے لگے یہ میں نے کہا یہ ہماری اماں کی قل خوانی کی کتابیں ہیں. بتائیں مدرسے کے بچوں کو دی، انہوں نے علماء کو دی، وہ سارے پڑھ رہے ہیں کتابیں، حضور کی امت کو دین سکھا رہے ہیں. بتائیں یہ قل خوانی ہے وہ قل خوانی کہ ملا نہ پڑھے کھا کے نکل جائیں اور سارے سائڈ ہو جائیں. تو اس لیے خدا کے لیے بعد آ جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.